الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب رمضان کے بابرکت ایام سے گزر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے. آپ اس ماہ مبارک کے ایام کو، اس کے روز و شب کو کیسے گزارتے تھے. اس لیے کہ جس طرح سے نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی طرح تم بھی نماز پڑھو. حج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو. اسی طرح ہمیں چاہیے
کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک معمولات کو بھی جانیں، تاکہ ہم رمضان کے بابرکت اوقات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معمولات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی حیات طیبہ میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ عبادات کا، اخلاق کا، معاملات کا، پوری زندگی ہر اعتبار سے اس امت کے لیے نمونہ اور مثال کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ رمضان دوسرے مہینوں کی طرح سے نہیں ہے، اپنی اہمیت کے اعتبار سے، اپنی فضیلت کے اعتبار سے، اپنی عبادتوں کے اعتبار سے، تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات بھی اس ماہ مبارک میں دوسرے مہینوں کی طرح سے نہیں تھے۔ اس ماہ مبارک کی آمد سے ہی آپ کے معمولات میں نمایاں تبدیلی آ جایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا، اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو اس ماہ مبارک کی آمد کی بشارت دیتے، قد جاءکم ھذا الشہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا يحرم خیرها الا محروم۔ آپ کہتے کہ بابرکت مہینہ آ گیا، اور اس بابرکت مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا، وہ ہر طرح کے خیر اور برکت سے محروم رہا، اور ایسا وہی شخص ہوگا جو بہت ہی محروم انسان ہوگا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت اول ليلة من رمضان صفرت الشیاطین ومردت الجن، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو اور بڑے جنوں کو، سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب وينادي مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ عتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بھی بند نہیں رہتا۔ یہ سارے اہتمامات، یہ ساری تیاریاں ہمارے لیے ہمارے رب کے جانب سے کی جاتی ہیں۔ کیوں کی جاتی ہیں؟ وَيُنَادِي مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ، یہ تیاریاں اس لیے کی جاتی ہیں اور بندوں کو یاد بھی دلا دیا جاتا ہے، آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل، آؤ خیر چاہنے والوں پیش قدمی کرو، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث انسان اقصر، اب باز آ جاؤ، اب باز آ جاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور رمضان کی ہر رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا
پروانہ دیتا ہے۔ اس طرح سے رمضان کے دن بابرکت ہیں، اسی طرح رمضان کی راتیں بھی بابرکت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو رمضان کی ہر رات جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دنوں کا آغاز سحری کے ذریعے سے کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ اس کے کھانے میں برکت ہے، یہ بابرکت کھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر حضرت زید بن ثابت سحری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بنے۔ آپ نے حضرت زید بن ثابت دونوں نے سحری کھائی۔ حضرت انس کی روایت، سحری کھانے کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ راوی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا انس یہ بتلاؤ کہ سحری اور اقامت دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، دونوں کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ تو حضرت انس نے کہا قدر ما یقرأ الرجل 50 آیہ، اتنا فاصلہ تھا جتنی دیر میں پڑھنے والا 50 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری تاخیر سے کھاتے تھے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اول وقت میں پڑھتے تھے، اس لیے کہ 50 آیتیں اگر مناسب آیتیں ہوں، نہ بہت چھوٹی ہوں نہ بہت لمبی آیتیں ہوں، اور مناسب طریقے سے پڑھا جائے تو 15 سے 20 منٹ زیادہ سے زیادہ ان آیتوں کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھاتے تھے، سحری کھانے کے بعد آپ اپنے حجرے میں ہی فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرتے تھے، اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کہتے، آپ تشریف لاتے اور فجر کی امامت فرماتے تھے۔ شام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں جلدی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ مطلب یہ کہ سورج ڈوبنے کے بعد افطار میں تاخیر نہیں کریں گے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ عجل الفطر فإن اليہود یؤخرون، دیکھو افطار میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ یہود تاخیر سے افطار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطار تازہ کھجور سے کیا کرتے تھے۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمرات کا لفظ حدیث میں آتا ہے، خشک اور پکی ہوئی کھجوریں، اور اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند گھونٹ پانی سے افطار کیا کرتے تھے۔ یہ افطار کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رمضان کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ اس کا حکم بھی دیتے تھے، لیکن اس کا حکم آپ بہت تاکید کے ساتھ نہیں دیتے تھے، جیسا کہ حدیث کے راوی اور صحابی کہتے ہیں من غیر ان یامرنا بعزیمہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رمضان کی رات کے قیام کا حکم تو دیتے تھے، لیکن اس پر بہت زیادہ تاکید نہیں کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کی رات قیام کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، یہ جان کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اس عبادت کو مشروع کیا ہے، اور اخلاص کے ساتھ ثواب کی نیت سے غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس قیام کے بارے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ رات کی جو نماز ہوتی وہ آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، لیکن آپ کی وہ نماز کیسی ہوتی؟ خود حضرت عائشہ کہتی ہیں یصلی 4
فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن. آپ 4 رکعت پڑھتے تھے، وہ 4 رکعت کتنی عمدہ ہوتی تھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی اس کے بارے میں مت پوچھو. پھر آپ 4 رکعت پڑھتے تھے، وہ 4 رکعت نمازیں کتنی عمدہ ہوتی تھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ان کے بارے میں مت پوچھو. ثم يصلي 3، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر کی نماز ادا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دنوں میں خاص طور سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے، اس لیے کہ قرآن اسی رمضان میں نازل کیا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا. حضرت جبریل خصوصیت کے ساتھ رمضان میں آپ کے پاس آتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے. ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال روزہ کی فرضیت کے بعد 9 سال آپ نے رمضان میں روزے رکھے. ہر سال حضرت جبریل آتے تھے اور ایک مرتبہ اس وقت تک جو صورتیں جو آیتیں نازل ہو چکی ہوتی تھیں آپ ان کا پورا دور کرتے تھے. آپ نے اپنی حیات طیبہ کے آخری سال قرآن کا دور 2 مرتبہ کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دنوں میں خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں دعائیں بھی کیا کرتے تھے. قرآن کریم میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیتوں میں رمضان اور روزے اور اس سے متعلق دوسرے مسائل کو ذکر کیا تو درمیان میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بندے آپ سے اے نبی میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعاؤں کے اہتمام کا حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں صدقات و خیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی انسان تھے، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے، اور آپ کی سخاوت سب سے زیادہ رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی. حین یلقاہ جبریل، جب جبریل آپ کے پاس آتے جاتے قرآن کریم کے دور کے لیے تو اس وقت آپ کی سخاوت سب سے زیادہ ہوتی تھی. وکان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوتی تھی. تو رمضان کے مہینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے، جس طرح دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے تھے اور رمضان کے آخری عشرہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طریقے سے گزارتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں عبادتوں کا جس قدر اہتمام کرتے تھے اتنا اہتمام آپ دوسرے عشروں میں نہیں کیا کرتے تھے. گویا آخری عشرہ شروع ہونے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل عبادتیں بڑھ جاتی تھی. اس عشرے میں آپ اعتکاف کیا کرتے تھے. ہر سال آپ نے اعتکاف کیا، ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا. مدنی زندگی میں روزہ فرض ہونے کے بعد ہر سال آپ نے اعتکاف کیا، ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا.
جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا، 2 عشرہ آپ نے اعتکاف کیا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے آپ خود عبادتوں کا اہتمام کرتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اذا دخل العشر شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ۔ جب آخری عشرہ آتا تھا آپ گھر والوں سے الگ ہو جاتے تھے، گھر والوں سے الگ ہو جاتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، گھر والوں کو عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ رسول تھے، چونکہ آپ نبی تھے، ہر نیکی میں سب سے پہلے، ہر نیکی کو سب سے پہلے انجام دینے والے اور ہر نیکی کو سب سے بہتر طریقے سے انجام دینے والے، اس پر ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس ذمہ داری کو بھی جو گھر والوں سے متعلق تھی پوری طرح سے ادا کرتے تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں کان یوقظ اہلہ فی العشر الاواخر من رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں، رمضان کے آخری عشرہ میں اپنے گھر والوں کو خاص طور سے عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے۔ اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دنوں کو بھی گھر والوں کے ساتھ گزارتے تھے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے اور ان سے اپنی محبت کا مظاہرہ کرتے تھے، یہ ساری تفصیلات حدیث کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے دنوں میں سفر بھی کیا ہے، سفر کی حالت میں آپ نے روزہ بھی رکھا اور روزہ نہیں بھی رکھا۔ حضرت ابو درداء کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اتنی گرمی تھی کہ گرمی کی وجہ سے ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے سروں پر رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس سفر میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن رواحہ روزہ تھے، باقی ہم لوگ کوئی بھی روزہ نہیں تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ روزے کی حالت میں تھے۔ جب عصفان کے قریب پانی کے ایک چشمے کے پاس پہنچے، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ بعض صحابہ کرام کے لیے، یہ عصر کے بعد کا وقت تھا، بعض صحابہ کرام کے لیے اب روزہ پورا کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ غور کیجئے، عصر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض صحابہ کرام کے لیے آج کا روزہ پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے تھے، آپ نے پانی طلب کیا، پانی کا پیالہ اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے پیا تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں، سارے لوگ دیکھ لیں۔ روزہ رکھنا آپ کے لیے دشوار نہیں تھا، دوسرے ان صحابہ کرام کے لیے دشوار تھا جو آپ کے ساتھ تھے، لیکن صحابہ کرام کی کتنی محبت آپ کے دل میں تھی کہ آپ نے ان کی خاطر آپ نے بھی اپنا روزہ چھوڑ دیا، اپنا روزہ آپ نے چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزہ رکھتے بھی تھے، نہیں بھی رکھتے تھے۔ صحابہ کرام سے بھی آپ کہتے تھے تم میں سے جو شخص روزہ رکھ سکتا ہو روزہ رکھے، جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو روزہ نہ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دنوں میں گرمی کی وجہ سے اپنے سر پر پانی بھی ڈالتے تھے، اپنے سر پر پانی بھی ڈالتے تھے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، کلی بھی کرتے تھے۔ رمضان کے دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے مسواک کا اہتمام کرتے تھے۔ آج اس سنت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح بستر سے اٹھتے سب سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے لگتے تو آپ مسواک کر کے سوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے، وضو کرنے کے موقع پر مسواک کرتے تھے۔ جب مصلی پر نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے۔ اتنی پیاری سنت، اتنی پیاری سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسواک کے بارے میں فرمایا کہ مطہرۃ للفم ومرضات للرب، یہ ایسی سنت ہے، یہ ایسا عمل ہے جو منہ کو صاف رکھتا ہے اور رب کو راضی رکھتا ہے، رب کو راضی رکھتا ہے۔ آج اس سنت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہترین اخلاق کا نمونہ تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے دنوں میں بھی خاص طور سے اس اخلاق کا مظاہرہ کرتے تھے اور صحابہ کرام کو
برے اخلاق سے منع کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ الصیام جنہ فَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. روزہ یہ ڈھال ہے، گناہوں سے روکتا ہے، بری عادتوں سے، برے اخلاق سے روکتا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رہے تو منہ سے بری بات نہ نکالے اور نہ کوئی گناہ کا عمل کرے. اگر کوئی اس کو چھیڑتا ہو، اگر کوئی اس کو برا بھلا کہتا ہو، اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرتا ہو، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو وہ یہ کہہ دے کہ میں تو روزہ کی حالت میں ہوں. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مَن لَّمْ يَدْعَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. جو شخص گناہ کی باتوں کو اور گناہ کے کاموں کو نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے معمولات کا چند نمونے اور چند مثالیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں. اب ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے عمل کے اندر اگر خامی اور کوتاہی پاتے ہیں تو اصلاح کریں. رمضان کے دنوں کو، رمضان کی راتوں کو، رمضان کے بابرکت اوقات کو دوسرے دنوں، دوسری راتوں اور دوسرے اوقات کی طرح سے نہ گزاریں، بلکہ اس کے اندر جو خیر ہے، اس کے اندر جو رحمت ہے، اس کے اندر جو برکت ہے، اس کے اندر جو جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے، رب کریم سے خلوص دل کے ساتھ اس کے لیے دعا کریں اور ایسا عمل بھی کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے راضی کر دے. جب تک زندہ رکھ بار الہ تو ہمیں اپنے دین پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ. جب موت آئے تو ایمان پر آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.